اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس قسم کی. اب یہ میزاب رحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل کا مصلی تو تھا، اور پہلے وہ مصلی حتیم میں باقاعدہ الگ پتھر سے بنا ہوا بھی تھا، سب دنیا نے دیکھا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں حضرت اسماعیل کی قبر تھی. کم از کم اتنا تو سوچا کرو کہ حضور پاک نے فرمایا قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے نہ چلا کرو. حضور نے فرمایا قبر پر کبھی ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو. اللہ کی شان ہے کہ مردے کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی زندہ کو ہوتی ہے، اور ان کی توہین بھی نہ کیا کرو. حضور نے فرمایا اگر قبر سامنے ہو تو اس طرف کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھا کرو. جس پیغمبر نے ہمیں اتنا سمجھایا ہے وہ خود حتیم میں نمازیں پڑھتے رہے اور نیچے قبر تھی. وہ خود طواف فرماتے رہے مقام ابراہیم سے جس تک تمام انبیاء کی قبروں کے اوپر چلتے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر 70 نبی کی قبر مسجد خیب میں اوپر کھڑے ہو کے جماعتیں ہوتی ہیں، لاکھوں صحابہ نے نمازیں پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی. اس لیے بہرحال ایسی روایات کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہو. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اچھا لے آؤ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ عذاب ہم پر. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. تم پر اللہ کی ناراضگی آ گئی، اللہ کا غضب آ گیا. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ. تم ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ منات ہے، اور ما نزل اللہ بها من سلطان. تمہارے باپ دادے نے جو نام رکھے ہیں اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ انجام کیا ہوا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دی اپنی رحمت سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی اور نہیں تھے ایمان لانے والے. يخبر تعالی عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وانکارهم على هود علیہ السلام. اللہ خبر دیتے ہیں ان کی سرکشی کی، ان کی طغیان اور عناد کی، اور ان کے انکار کی کہ اللہ کے پیغمبر پر انکار کیا. قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ قول الکفار من قریش. جیسے کفار قریش نے بھی حضور سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اگر یہ حق ہے نا تو اللہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ پتھر برسا دے یا دردناک عذاب بھیج دے اگر یہ آپ کی دعوت سچ ہے، ہم نہیں مانتے. وقد ذکر محمد بن اسحاق وغیرہ انہم کانوا یعبدون اصناما فصنم یقال له صمد وآخر یقال سمود وآخر یقول له الہنا ولہذا قال ہود علیہ السلام. محمد بن اسحاق کہتی ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک بت کا نام انہوں نے سبت بھی رکھا ہوا تھا، اور ایک کا نام سمود رکھا ہوا تھا، اور ایک کا نام رکھا تھا الہنا، یہ ہمارا خدا ہے نعوذ باللہ. اس لیے ہود علیہ السلام فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب قد وجب علیکم بمقاتلتکم. یعنی تمہاری ان باتوں سے اللہ پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے. قیل هو مقلوب من رجز. رجس جو ہے رجز یعنی عذاب. وعن ابن عباس معناه سخط وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم اتحاجونی فی هذه الاصنام. ان بتوں کے لیے تم میرا مقابلہ کرتے ہو
کہ سمیتموها انتم وآباؤکم آلہا، جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خدا بنا رکھا تھا، وہی لا تضر ولا تنفع، یہ نہ نقصان دیتی ہیں نہ نفع دیتی ہیں، الا جعل اللہ لکم علی عبادتها حجتاً ولا دلیلا، اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ان کی عبادت کرنے کا۔ ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہذا تحدید و وعید من الرسول لقومہ، یہ سخت تحدید تھی، دھمکی تھی، وعید تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تکذیب کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کی جڑ کاٹ دی، اور پھر پوری دنیا کے اندر ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ یعنی یہ وہ قومیں ہیں جن کو بائدہ کہا جاتا ہے، ہلاک ہونے والی قومیں جن کا وجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی نسل بھی نہیں، کوئی اولاد ہی نہیں، کوئی نسب ہی نہیں بچا ہے۔